السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع پر جو کہ ہے دا پرابلم آف ایول. کہ ایول کی جو پرابلم، اب دا پرابلم آف ایول پرائمرلی ہے کیا؟ ایتھیسٹ خاص طور پہ جو ملحدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر شر کیوں ہے، یعنی ایول کیوں ہے؟ خاص کر کے ایسا خدا جو کہ علم بھی رکھتا ہے، جو کہ رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک خدا ایسا ہے جس کو پتہ ہے، جس کے علم میں موجود ہے کہ فلاں بندہ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے، یا فلاں شر جو ہے وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو زائل کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، رحم بھی بہت زیادہ ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. تو ایسا اگر خدا موجود ہے جس کو سب پتہ بھی ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے، تو پھر وہ ختم کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ ریلیجس کمیونٹی کے لوگ ان تینوں صفات کو ماننے والے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اور اس پرابلم کو انشاءاللہ کوشش کریں گے سالو کریں. پہلے بات تو یہ کہ ہم انشاءاللہ یہ ڈسکشن کریں گے کہ اس پرابلم کی اہمیت کیا ہے، ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ، اس کی ویلیو کیا ہے آرگیومنٹ کے اندر، خاص طور پہ ایتھیسٹ کے جو اینٹی تھیسٹک آرگیومنٹ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیا ہمارے دین میں اس کا جواب موجود ہے کہ ہمارا دین اس بارے میں خاموش ہے. تو ایز یوزول ہمارے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی ابو امامہ موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. برو جزاک اللہ خیر فار کمنگ ٹو دا شو. سب سے پہلے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ انشاءاللہ الیبوریٹ کریں اس مسئلے کو، کہ اس مسئلے کی اہمیت ملحدین کے ہاں کیا ان کے نزدیک یہ پرائمری آرگیومنٹ ہے یا سیکنڈری آرگیومنٹ ہے، کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کر دیں تو کیا الہاد کی جو عمارت ہے وہ ہل جائے گی، وہ گر جائے گی کہ نہیں، یا پھر آپ کے خیال میں ایک سیکنڈری چیز ہے، ایک ان کا چھوٹا سا آرگیومنٹ ہے؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مغیرہ بھائی، آپ نے تھوڑا سا ایلیبوریٹ تو کیا ہے کہ پرابلم آف ایول اصل میں ہے کیا. پرابلم آف ایول یا مسئلۃ الشر، شر کا مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تو بالاختصار ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ جو مومنین ہیں، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، وہ ایک ایسے الہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یا ان کا دعویٰ ہے کہ جو الہ ہے، جو خالق ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ کامل العلم ہے، یعنی کہ اس کو ہر طرح کا، ہر چیز کا علم ہے. وہ کامل القدرت ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے، یعنی کہ وہ بہت مہربان ہے، وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے. تو ملحدین اس اعتراض کو پیش اس طرح کرتے ہیں، اور ان کو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر مومنین کا جو خدا ہے وہ ان تین صفات کا حامل ہے، تو ان تین صفات کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر اس قدر تکلیف کیوں ہے، اس قدر سفرنگ کیوں ہے، شر کیوں ہے، بہت ساری مختلف اقسام کی مسائل ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کی بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہوتا، قصور بھی نہیں ہوتا، مظلوم لوگ ہیں، مطلب ایک تو ظالم ہے، ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن جو مظلوم ہے وہ کیوں ہے؟ تو دنیا کے اندر اس قدر سفرنگ ہے. تو اب یا تو انسان کہے کہ دنیا کے اندر شر موجود نہیں ہے، دنیا کے اندر تکلیف موجود نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر تکلیف موجود ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو آپ کا جو الہ ہے وہ کامل العلم نہیں ہے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اتنا شر موجود ہے، علم موجود ہے، تکلیف موجود ہے. اگر آپ یہ مان لیں تو یہ تو نقص ہے، اور جو کامل العلم نہ ہو، جس کا علم مکمل نہ ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا. یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کو خبر تو ہے، اس کو علم تو ہے، لیکن وہ اس شر کو روکنے پر قادر نہیں ہے، یعنی کہ کامل القدرت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو تو تب بھی جو ذات کامل القدرت نہیں ہے وہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے. اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رحیم نہیں ہے، اس کو پتہ ہے وہ روک بھی سکتا ہے، لیکن وہ رحم نہیں ہے، اس میں اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ وہ آرگیومنٹ ہے جس کو دی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑے اونچے سروں میں ملحدین جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اور اس کی جو اہمیت ہے، یعنی کہ ملحدین کے ہاں جو ایتھسٹ ڈسکورس ہے، اس کے اندر اس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے. بلکہ اینتھنی فلیو جیسے لوگ، اس نے خود اس بات کو مینشن کیا ہے، اس نے کہا کہ خدا، اس نے مطلب اپنے سارے تھیسس کو غلط ثابت کرنے کے باوجود وہ اس مسئلے سے جو ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. اس نے ان کی جس کتاب کے اوپر ہمارا ایک ایپیسوڈ بھی ہوا، دیر از اے گاڈ،
اس کے اندر اس بندے نے یہ خود بات لکھی ہے کہ میرے الحاد کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ پرابلم آف ایول تھا. اس کے علاوہ ایک بہت معروف تھیولوجین ہے کرسچن امریکن ہے, اس کا نام ہے ولیم لین کریگ, اور ان کی 2 ڈیبیٹس ہوئیں 2 ایتھیسٹ کے ساتھ, ایک برٹش ہیں اور ایک امریکن ہیں, اسٹیفن لا, یہ برٹش ہیں اور معروف فلاسفر ہیں. ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی 2010 میں, اور اسی طرح ایک مائیکل ٹولے, یہ امریکن فلاسفر ہیں, ان دونوں کے ساتھ ان کی 2010 اور 11 میں بالترتیب ڈیبیٹس ہوئیں. ان دونوں ڈیبیٹس کے اندر یہ جو ایتھسٹ فلاسفرز ہیں ان کی ساری گفتگو کا مرکز اور محور دی پرابلم آف ایول تھا, اور یعنی کہ اس کو انہوں نے اپنی بنیادی حجت کے طور پہ پیش کیا, اپنی بنیادی آرگومنٹ کے طور پہ پیش کیا. خدا کے وجود کا انکار کرنے کی ایک بنیادی آرگومنٹ جس کو وہ پیش کر رہے تھے وہ یہ دی پرابلم آف ایول تھا. اسی طرح ایک بہت معروف ایتھسٹ فلاسفر ہے مائیکل مارٹن, اس کی ایک کتاب ہے اے فلاسفیکل جسٹیفیکیشن آف ایتھیزم, بڑی معروف کتاب ہے اور یہ شخص بھی کافی معروف ہے. اس نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر اس نے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یا جو الہ کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے اوپر رد کیا ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ الحاد کے دلائل میں, بیسیکلی کتاب کا دوسرا حصہ اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے کہ اس میں وہ ایتھیزم کے دلائل پیش کرے گا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو کتاب کا دوسرا حصہ ہے اس میں صرف دی پرابلم آف ایول ڈسکس ہوا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یا جو یہ شبہ ہے, ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کتنا مضبوط ہے. اس کو ان کے ڈسکورس کے اندر ایک بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ خلاصہ آپ کی بات کا یہ ہے سارے کہ بڑے بڑے جو ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, ملحدین, انہوں نے اس پر بنیاد رکھی ہے اپنے الحاد کی, خاص طور پہ اگر ہم اکیڈیمیا کی بات کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ عام طور پہ ایتھیسٹ جتنے بھی ہمیں زیادہ تر جو ملتے ہیں نظر چھوٹے موٹے, ان میں عام طور پہ وہ لوگ بیسکلی اپنے پرسنل ایشوز یا ایموشنل ایشوز کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اکیڈیمیا کی بات کریں یا فلسافیکل گراؤنڈنگس کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو پرائمریلی پرابلم آف ایول ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا وہ حل نہیں کر پا رہے, یا جس کا جواب شاید ان کے نزدیک جو ریلیجس کمیونٹی ہے یا تھیسٹک کمیونٹی ہے وہ شاید دے نہیں پا رہی. تو یہ مرکزی حیثیت ہے. تو آتے ہیں اس کے ایشوز کی طرف. یہ مغیرہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جدید دور کے اندر یہ پرابلم آف ایول یا مسئلۃ الشر جو ہے. دیکھیں جب انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا جو انسانیت کا پہلا قتل ہوا ہے وہ اسی دور میں ان کی موجودگی میں ان کے بیٹوں کے اندر جو ہے وہ قتل ہو گیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے. تو یہ سوال انسانوں کے اندر بڑی دیر سے انسانی تاریخ کے اندر یہ سوال دہرایا جاتا رہا ہے. اور ہماری اینشنٹ گریس سے خاص طور پہ ایپیکورس جو ہے مشہور, اس نے یہ کام اس نے اٹھایا تھا جس کو ہیوم نے بعد میں سمرائز کیا. مطلب بہت پرانا یہ ایک آرگیومنٹ ہے, فلسفی اس کی تاریخ جو ہے ہمارے جو ہے اس سے پرانی. اور جو کمپیریٹیو ریلیجنس کا جو طالب علم ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بہت سارے ادیان اور بہت سارے افکار جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کے وجود میں آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ پرابلم ہے. یعنی کہ جس طرح ہمارا مجوس ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں, ان کے ہاں تصور ہی یہ ہے کہ ایک خیر کا الہ ہے اور ایک شر کا الہ ہے. یعنی کہ انہوں نے شر کی نسبت الہ کی طرف کرنے سے بچنے کے لیے یہ تصور تراشا کہ شر کا الہ علیحدہ ہے اور خیر کا الہ علیحدہ ہے. اسی طرح یعنی شر نے ان کو باقاعدہ ایک یعنی شر کو انہوں نے اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے اس کو ایک خدائی تصور کے طور پہ دیکھا سامنے. یعنی کہ اصل میں وہ جس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ اس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں, اس پرابلم سے بچنے کے لیے یہ تصور انہوں نے تراشا ہے. یعنی کہ ہم اگر شر کی نسبت الہ کی طرف کریں گے تو یہ تو ہم پھنس جائیں گے. تو اس تصور سے بچنے کے لیے, اس شر کی نسبت الہ کی طرف کرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تصور تراشا. یعنی کہ نکلنے کا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ خیر کا الہ اور ہے اور شر کا الہ اور ہے. اسی طرح جو ہندو ہیں, ہندوازم جو ہے اس کے اندر جو روحوں کے تناسخ کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر برے کام کرتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ایک زندگی ملتی ہے, اور اس کو پھر اگلی زندگی کے اندر جو سفرنگز ہیں, اگلی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر مصائب آ رہے ہیں یا مشکلات آ رہی ہیں, یہ دراصل اس نے جو پچھلی زندگی کے اندر جو برائیاں کی تھیں یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو اس طرح ادیان کے اندر بھی اس پرابلم آف ایول کا ایک بڑا رول نظر آتا ہے کہ بہت سارے تصورات جو ہیں وہ دراصل اس کی بنیاد وہ یہ چیز تھی کہ ہم کسی طرح شر کا جو مسئلہ ہے اس سے اپنی جان چھڑا سکیں. اگر ہم بات کریں اپنی اسلامک جو ٹریڈیشن ہے
تو اس کے اندر بھی جو قدریہ تھے جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا بیسیکلی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایجاد ہونے والی بدعت اسلام کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے دور میں یہ انہوں نے ان کے دور کے اندر یہ کام شروع ہو گیا تھا. تو بیسیکلی ان کی جو غلطی تھی اس کی وجہ وہ بیسیکلی یہی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اگر ایک بندہ چوری کر رہا ہے، ایک بندہ زنا کر رہا ہے، یا جو بھی شر انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے، تو وہ اس کی نسبت کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح ہم اس کی نسبت کریں. یعنی ایک اللہ کی مخلوق ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کا وجود ہے جی، اور وہ برائی ہے، تو ہم برائی کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تو ہم خدا کو رحیم و کریم مانتے ہیں اور اتنا ہمارا جو تصور اللہ کے بارے میں ہے، تو اس کے بعد اس کی نسبت خدا کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ خدا خالق بھی اس کا ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کہ واللہ خلقکم وما تعملون. تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. بالکل صحیح. تو قدریہ کی جو بدعت تھی اس کی بنیادی وجہ بھی وہ دراصل اس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے کہ ہم شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کریں. تو اسی طرح پھر ہماری اسلامی ٹریڈیشن کے اندر یہ مسئلہ اور بھی گروہوں کے اندر آیا ہے. معتزلہ تک کے اندر یہ مسئلہ جو ہے اس کی کافی حد تک اس کا رول ہے. بلکہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہر تقریباً دوسرے مسلمان کو تقدیر کا، دیکھیں تقدیر کے مسئلے کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. ہمارے دین کا تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے نا. تو جتنے بھی آج کل ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، یعنی خاص طور پہ گمراہ فرقوں کے اندر، کہ جس کے اندر جو اس مسئلے سے، یعنی جس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کلیئرٹی کے ساتھ کہ اس مقصد کی کیا، یعنی اس کا اصل حل کیا ہے جو ہمارا دین بتاتا ہے. لے جی، میرا خیال ہے اس کی طرف عبداللہ بھائی ہم آگے چلتے ہیں اس پرابلم کی ڈسکشن کے حوالے سے، کہ اس پرابلم کو جو آپ نے بتا دیا، واضح کر دیا بڑے اچھے انداز سے کہ جی یہ پرابلم ایک ہر ادیان، یعنی مختلف ادیان میں اور ایتھیزم کی بنیاد ہے. بالکل. ہمارا دین اسے کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ ہمارے دین نے کیا اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، یا پھر اس چیز کی حقیقت ہمارے دین میں کس طرح ہے؟ کیا ہے اس سوال کا جواب اور اس مسئلے کا حل دینے کے لیے مختلف افکار وجود میں آئے ہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. مختلف لوگوں نے مختلف حل اس کے پیش کیے ہیں. جس طرح جو وحدت الوجود کا ایشو ہے، بیسیکلی وہ بھی ایک اعتبار سے اسی مسئلے کا جواب ہے کہ انہوں نے سب وجود کی نفی کر کے ذات باری تعالیٰ کے وجود کے علاوہ سب جتنے بھی وجود پائے جاتے ہیں ان سب کی نفی کر کے کہا کہ یہ تو ایک ہی وجود ہے. اسی طرح جو ہم نے مجوس کی بات کی کہ جو جن کے اندر سنویت ہے، یعنی کہ جو دو الہوں کے قائل ہیں کہ الہ الخیر و الہ الشر، وہ بھی ایک طرح سے اسی مسئلے کا جواب تھا. اور اسی طرح ایک اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شر تو موجود ہے، شر کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، تو ایسا کرو کہ الہ کا انکار کر دو، یعنی کہ الحاد. اب الحاد بیسیکلی اسی مشکل کا ایک حل ہے جو لوگوں نے پیش کیا. اور اسی طرح ایک حل جو ہے وہ ان لوگوں نے پیش کیا جو اپنے آپ کو ادیان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کے اندر اسلام تو ظاہر ہے شامل ہی ہے، لیکن یہود اور عیسائی یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور ان کے جو تھیولوجینز ہیں انہوں نے بھی اس حل کو پیش کیا. وہ حل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شر کا وجود اور الہ کا موجود ہونا، ان دونوں کے درمیان کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یعنی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر شر موجود ہے تو الہ موجود نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو آرگومنٹ ہے، جوابی آرگومنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ ایتھسٹ کے ہاں یہ ایک بڑا ٹاپ آف دی لسٹ آرگومنٹ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کھولیں اور اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ کوئی عقلی یا لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مور لائک ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے. یعنی کہ اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے، اور یہ اتنا عقلی آرگومنٹ نہیں ہے. عقلی آرگومنٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے، یا ان کا یہ دعویٰ کب ہے کہ جو ہمارا الہ ہے وہ صرف ان تین صفات کا حامل ہے، صرف وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے اور وہ علیم ہے. یہ جو اعتراض ہے یہ اس صورت میں ویلڈ ہو سکتا تھا جب اہل ادیان کا یہ دعویٰ ہوتا کہ الہ کے اندر صرف یہ تین صفات، اس میں حکمت نہ ہوتی، مثال اگر وہ حکیم نہ ہوتا، اگر وہ خبیر نہ ہوتا، اگر وہ عادل نہ ہوتا. تو اگر یہ سب صفات ہم ڈینائی کر دیں اور ان کو ہم تسلیم نہ کرتے اور ہم صرف ان تین صفات کو تسلیم کرتے ہوتے تو اس صورت میں یہ آرگومنٹ بن سکتا تھا. لیکن ہم جس الہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں
ہم جس الہ کو تسلیم کرتے ہیں وہ صرف 3 صفات کا حامل نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو تصور الہ ہے اس کے اندر وہ تمام کی تمام صفات جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور جن کو ہم مانتے ہیں، وہ سب کے سب ایٹ اے ٹائم ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ اگر الہ جو ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے تو پھر شر موجود کیوں ہے؟ بالکل صحیح۔ اگر دنیا کے اندر کچھ بھی جو بھی خالق کا جو بھی فعل ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے، وہ کسی نہ کسی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خالق عادل ہے، اور عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے، وہ اس کا جو بھی فعل ہے وہ ظلم سے خالی ہے۔ تو یہ تو وہ پہلا جواب ہے جو کہ دیا جا سکتا ہے الزامی طور پہ۔ الزامی جواب یہ ہے کہ آپ نے جو تصور الہ پیش کر کے اپنا آرگومنٹ بنایا ہے، ہم اس تصور الہ کو ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہمارا تصور الہ تو اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، وسیع مفہوم میں ہمارا تصور الہ ہے۔ تو یہ تو ایک جواب ہے۔ جو دوسرا جواب اس کا دیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے دیا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ملحد یہ بات کر کس طرح سکتا ہے کہ دنیا کے اندر شر موجود ہے؟ کیا اس کے پاس خیر اور شر کا کوئی معیار موجود ہے؟ کوئی اس کے پاس ایسا پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے؟ تو یہ تو ہمارا بہت معروف مورل آرگومنٹ ہے جو کہ مومنین پیش کرتے ہیں ملحدین کے خلاف، کہ آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ خیر اور شر کی تمیز کریں۔ یعنی ایپسٹمالوجی کے اعتبار سے آپ کسی چیز کو جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے رائٹ اور رانگ کی بات کہ یہ خیر اور شر ہے تو اس کی سورس کیا ہے، کس کرائیٹیرین، کس کسوٹی کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ رائٹ ہے اور رانگ ہے۔ یہ تو ہمارا ریلیجس کمیونٹی کا آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم ایک آبجیکٹیو morality کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ جی ایک ذات موجود ہے جو فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ جی تو بہت سارے ملحدین نے اس بات کا، یعنی کہ ان سے جب پوچھا گیا، ایک معروف ملحد ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جو ریپ ہے، کیا وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو وہ کچھ لمحے سوچا انہوں نے، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ، اور یہ یعنی کہ ان کے اعتراف کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ یہ واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ موریلٹی کا تعین کون کرے گا، اس بات کا تعین کون کرے گا کہ یہ چیز خیر ہے اور یہ چیز شر ہے؟ مثلا اگر ایک شخص کسی کو قتل کر رہا ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ کسی کا ریپ کر رہا ہے، یا اس کو قتل کر کے اس کے مال پر قبضہ کر رہا ہے، آپ کس بنیاد پہ اس کو شر کہہ سکتے ہیں؟ ایک مذہبی شخص یا الہ کے وجود پر یقین رکھنے والا شخص وہ تو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ شر ہے، لیکن آپ آن دی فرسٹ ہینڈ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز شر ہے؟ جب آپ کے پاس یہ تصور موجود نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس پیمانہ موجود نہیں ہے خیر اور شر کا، خیر اور شر میں تمیز آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کا یہ اعتراض کرنا دراصل یہ آپ ہی کے خلاف اعتراض ہے، یہ دراصل آپ ہی کے خلاف ایک یعنی آپ ایک تصور ایک ایسے وجود کا مان رہے ہیں کہ جس نے شر جس نے ڈیفائن کر دیا کہ شر موجود ہے، یعنی کہ شر کا وجود جب آپ نے تسلیم کر خیر اور شر کو آپ نے ایک کیٹیگرائز کر دیا، ظاہر ہے اس کے مطلب وہ تو ایک ہی سورس ہے نا۔ بالکل، جب آپ نے شر کا وجود تسلیم کر لیا تو پھر آپ کو لا محالہ کسی ایسی ذات کو تسلیم کرنا پڑے گا جو خیر اور شر کا تعین کرے، یا کسی اور ایسے آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس کا تعین کرنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ تو یہ اس کا جواب آبجیکٹیولی ناٹ سبجیکٹیولی، بالکل سبجیکٹیولی تو مانتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ملحدین کے پاس اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات جو اس کے جواب میں کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شر کا وجود اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں کہ جب خیر کے وجود کے اوپر آپ بھی متفق ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وجود کرنے والے بھی متفق ہیں، تو خیر کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی کہ اگر خیر کا موجود نہ ہونا، یعنی کہ شر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، تو پھر خیر جو کہ وہ اللہ کی ایگزسٹنس کی دلیل، اور یہ بات بالکل متفق علیہ ہے، ملحدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر خیر موجود ہے، خیر زیادہ ہے، صرف موجود ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی سفرنگز ہیں، جتنے بھی ایول کہہ لیں یا شر کہہ لیں یا پین ہے، وہ خیر کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یعنی کہ اگر میرا سارا جسم درست ہے اور مجھے کسی ایک میرے عضو کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو اگر میں موازنہ کروں تو خیر تو شر سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کہ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں جو کہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اگر شر کا وجود اللہ تعالیٰ کے موجود نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے، تو پھر خیر
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بھی بن سکتا ہے. تو دراصل یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ شر کا موجود ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے عدم وجود کی کوئی دلیل بن سکتا ہے. تو یہ منطقی اعتبار سے یہ دلیل درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ شر کے وجود سے اگر اعتراض کیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے اوپر کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحیم نہیں ہے, ہاں مطلب یا اللہ قادر نہیں ہے, جو بھی مطلب آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کی فلسفی کے مطابق, لیکن آپ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے کہ خیر موجود ہے, بالکل, اور خیر کی ایگزسٹنس زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. اچھا اس میں عبداللہ بھائی ایک چیز اور ہے کہ جب اللہ, ہم نے جیسے بات کی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جی شر جو ہے, ایول, اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام بندے کے ذہن میں کہ اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ چاہیں تو خیر ہی خیر رکھ سکتے تھے. بالکل. تو اس کا کیا آپ اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے جس طرح خیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمات منسوب ہیں ایک دعا کے اندر کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, کہ شر جو ہے اس کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جاتی, یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی. تو یہ جو شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی, یہ اس اعتبار سے نہیں کی جاتی کہ اگرچہ خالق تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن فعل میں اور مفعول میں فرق ہے, خلق میں اور مخلوق میں فرق ہے. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے, اللہ تعالیٰ کا جو خلق ہے, تخلیق کرنا ہے, اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے, وہ ہر اعتبار سے خیر ہے. البتہ مفعول جو ہے اور مخلوق جو ہے اس کے اندر کسی اعتبار سے شر موجود ہو سکتا ہے. اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شر محض کا وجود نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایبسولیوٹلی ایول ہو اور جس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی خیر موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی مخلوق جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جو ہر اعتبار سے شر ہو. تو شر جو ہے وہ موجود ہے دنیا کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو تخلیق کیا ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر شر دنیا کے اندر موجود نہ ہو, اگر دنیا کے اندر مثال کے طور پہ اگر دنیا کے اندر بھوک موجود نہ ہو تو کیا آپ کھانے کی لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر پیاس موجود نہ ہوتی تو کس انسان کو جو ہے وہ پانی پینے کی طلب ہوتی یا کس انسان کو پانی پینے کی لذت کا احساس ہوتا؟ اسی طرح اگر دنیا کے اندر مثال کے طور پہ جنگیں نہ ہوتی اور سفرنگ نہ ہوتی تو کیا بہادری کا جو تصور ہے اس کا کوئی وجود ہوتا؟ اس کا کوئی وجود نہ ہوتا. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ لٹا پٹا ہے, اس کے پاس اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ احسان کرنا, اس کے اوپر مال کو خرچ کرنا, اس کا کوئی تصور ہوتا؟ اس کا کوئی تصور نہ ہوتا. یعنی کہ ایک ایسی زندگی یا ایک ایسی دنیا جو کہ ہر طرح کے شر سے بالکل خالی ہو, وہ دراصل بالکل ایک ایسی لائف ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کے جو خیر کے تصورات ہیں وہ بھی اس کے اندر بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں. یعنی ظلم اور شر بنیادی طور پہ خیر کی اہمیت, یعنی اس کی ایگزسٹنس کی وجہ سے ہی خیر کو ایکنالج کیا جاتا ہے نا. بالکل, کہ اگر آپ کے پاس خیر, اگر آپ کے پاس شر نہیں ہے تو پھر خیر کا وجود کیا ہے؟ آپ اس کو ایکنالج ہی نہیں کر سکتے, اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے, بالکل, نہ شرعی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ, نہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو اگر فقر دنیا کے اندر ختم ہو جاتا تو چیریٹی کا کیا تصور ہوتا؟ چیریٹی کا کوئی تصور باقی نہ رہتا. اس طرح مطلب بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل شر کا موجود ہونا, یہ اگر شر موجود نہ ہو تو دراصل خیر کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا. دوسری بات یہ بھی عبداللہ بھائی, اس میں سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر شر کا وجود نہ ہو تو پھر دنیا کو وجود بھی نہیں ملنا چاہیے نا. پھر جنت اور دنیا میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک اہم چیز ہے, یعنی جنت بنائی کہ جنت کے بعد وہ جو قرآن نے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا يضل ولا يشقى, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت موجود ہے تو پھر دنیا, یعنی ایک بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ شر نہیں ہونا چاہیے وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے, لازمہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا جنت کیوں نہیں ہے. میں خدا کو تب مانوں گا جب یہ دنیا جنت بن جائے. بالکل بھئی اللہ نے دارالامتحان بنایا, اللہ نے کہا ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی. یہی وجہ ہے نا مغیرہ بھائی. دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے مجھے مسئلہ الشر کا, the problem of evil کا مجھے جواب نہیں مل رہا, اور وہ ملحد ہو جاتا ہے, تو کیا ملحد ہو جانے کے بعد اس کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے؟ یعنی سولوشن نہیں ہے. بات تو یہ ہے, سوال تو وہاں کا وہاں ہے. تو یہ دراصل ایک انسان کی نفسیاتی, ہمارے دین نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے, ہمارے دین نے اس کا جواب دیا ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا. ہاں جی, یعنی کہ وہ سوال تو وہاں کا وہاں ہے. اگر آپ ملحد ہو بھی گئے تو وہ سوال تو وہاں کا وہاں ہے. کون سا کوئی شر ختم ہو گیا دنیا سے آپ کے ملحد ہو جانے سے؟ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی جو میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات اس اعتبار سے ہے یہ بات کہ دیکھیں
قرآن مجید یعنی ایک بندہ مشکلات میں ہے، پریشانی میں، دنیا کی مشکلات اور پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم تو تب رہے کہ جب اللہ اس کو کمپنسیٹ نہ کرے. ہمیں تو پتا ہے کہ اللہ نے آخرت میں جا کے، بالکل اللہ نے آخرت کے اندر اس کا جو ہے جو ایسا انسان کو دینا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو پوری زندگی پریشانیاں مشکلات کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ جنت کی ایک اس کو دکھائیں گے، غوطہ دیں گے، تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا کے، یعنی اتنا بڑا ریوارڈ ہے تو انسان تو بھول جائے گا سب کچھ نا. اصل میں مغیرہ بھائی یہ جو پرابلم آف ایول ہمارے ماڈرن دور کے اندر زیادہ اس کو رواج ملا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے مختلف اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ جو ایج آف انلائٹمنٹ کے بعد ویسٹ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا، بہت بڑے تصورات تبدیل ہو گئے. یعنی کہ ایک مفکر کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ لماذا نعیش، ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوال تھا. لیکن ایج آف انلائٹمنٹ کے بعد سوال یہ رہ گیا کہ کیف نعیش، ہم کس طرح زندگی گزاریں. یعنی کہ جو زندگی کے مقاصد تھے وہ مقاصد کی جگہ جو ہے وہ وسائل نے لے لی، زندگی کے وسائل نے لے لی. اب ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کی زندگی میننگ لیس ہے اور پرپز لیس ہے، اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، ڈسفنکشنل آدمی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک اس کا یہ تصور زندگی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص جس کو پتہ ہے کہ میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور وہ دی اینڈ ہے، وہ ختم ہے، اب ایسے شخص کے لیے کیوں پریشان کن بات یہ نہ ہو کہ یار اس کے اندر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر فقر بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر زلزلے بھی آ جاتے ہیں، سیلاب بھی آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں اور ٹریول کرتے ہوئے آپ کو کسی جگہ پہ آپ نے رکے چند لمحات کے لیے، رکنے گاڑی کا فیول ڈلوانے کے لیے آپ رکے. اب ایسی جگہ پہ اگر آپ کو بہت زیادہ آرام دہ کوئی جگہ نہیں ملتی، آرام دہ چیز نہیں ملتی، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار ہم تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ مطلب انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے یار یہاں پر تو میں نے رہنا ہے، یہاں پر تو ہے مجھے اس کو فکس کروانا پڑے گا. تو بیسیکلی یہ ایک مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک کافر یا ایک ایسا شخص جس کی زندگی کا تصور ہی یہ ہے کہ پیدا ہونا ہے اور یہاں پر میں نے مر جانا ہے، تو اس کے لیے واقعی یہ بہت بڑا ایک نفسیاتی طور پہ اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ملحدین کا مسئلہ ہے، یہ اہل ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اہل ایمان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اہل ایمان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، حوصلہ دیا. قرآن مجید 10 جگہوں پہ دلاسے بھی دیتا ہے، اللہ مدد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ اس کو اپنی نعمتیں بھی یاد کراتے ہیں. جہنم یعنی دنیا میں جو مشکلات ہیں ان کے پھر ریوارڈ جب اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہیں تو انسان کو، بلکہ جیسا کہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے وہ جنت اور بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ہر مشکل کے اندر، یعنی وہ ان کے لیے مشکل صرف اس دنیا کی لمیٹڈ ڈیز ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیشہ کی نعمتیں، اس مشکل کو گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا سامان دے دیا ہے وحی کی صورت میں. اور دوسری بات ہے اللہ نے، دیکھیں یہ بہت بڑا سوال یہ تھا کہ ایک بہت اچھا ایک بندے نے اس کا جواب بھی دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں خدا جو ہے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی مطلب یہ ایتھیس، خاص طور پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایتھیزم کا جو تصور ہے نا، وہ مسئلہ تو شر کو زیادہ بڑھاتا ہے کس اعتبار سے، یعنی وہ کاز کرتا ہے باقاعدہ ایول کو. یعنی الحاد جو ہے وہ ایول اور شر کا یعنی مزید اس کو فروغ دینے والی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملحد آدمی ہے، اس کو تو پتا ہے کہ سب تو دنیا ہی یہی ہے، بالکل. تو اس کے حصول کے لیے وہ ہر جائز، اور اس کے لیے جائز اور ناجائز کے لیے کوئی تصور بھی نہیں. وہ ہر اپنی لذت پوری کرنے کے لیے وہ ہر باؤنڈری کو توڑے گا. بالکل. وہ سروائیول آف دا فٹسٹ جیسے کانسیپٹ کو مانے گا کہ میں نے سروائیو کرنا ہے تو جو سب سے بہتر ہوگا، اس کے لیے مجھے کسی کو تباہ بھی کرنا پڑے وہ اس کے اوپر آئے گا. اور اس کو پتا ہے کہ ہمیشہ سب کچھ یہی ہے. تو مطلب اس کے نزدیک تصور زندگی چونکہ سب کچھ سب یہی ہے، تو اس کے نزدیک اس کو ماننا جو ہے، اس کو یعنی اس کے لیے ایک مسلمان کے نزدیک تو یہ ہے کہ جی یہ میں نے کیا تو میں نے تو ایک چیز کا جواب دینا ہے قیامت کے دن. تو ہمارا جو دینی تصور ہے، بات یہاں پر آ گئی کہ ہمارا دین پھر اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے. تو 7 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اگر ایک انسان اپنے ذہن میں رکھے تو یقیناً دا پرابلم آف ایول کا جواب جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. یعنی کہ وہ سوال اور وہ مسئلہ جس کو دنیا کا کوئی بھی نظام اور دنیا کی کوئی بھی فکر جو ہے وہ مکمل طور پہ حل نہیں کر پاتی، الحمدللہ اسلام نے جو ہے وہ اس کو حل کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، حکیم ہے اور خبیر ہے. یعنی کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کا ظلم نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنے پر قادر نہیں ہے. جس طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے،
وہ قدرت رکھتا ہے لیکن وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے, یعنی کہ وہ خود بندوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. اور اس میں ایک تھوڑی سی میں بات آپ ایڈ کر دوں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ فاعل اور مفعول میں فرق, اسی طریقے سے یعنی خالق اور مخلوق میں فرق آپ نے کہا, اسی طریقے سے ایک خالق اور فاعل میں بھی فرق ہے. اللہ تعالیٰ شر کا خالق ضرور ہے لیکن اللہ اس کا فاعل نہیں ہے. بالکل, یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے لیکن اس تخلیق فرمانے کے پیچھے وہ تخلیق فرمانا بذات خود شر نہیں ہے, اس میں خیر ہے. بالکل, لیکن اس کو کرنے والا انسان ہے, اس کو کرنے والا اللہ نہیں, اسی لیے نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی. لیکن تخلیق کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے اور وہ عادل ہے. یعنی کہ یہ ایک بڑا بنیادی ایک وہ تصور ہے, یعنی کہ اگر یہ تصور موجود نہیں ہے تو انسان مسلمان نہیں. یعنی کہ ایک بنیادی ہمارے دین کا ایک تصور ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے اندر یہ لازمی اس کا جز ہے, یہ اس کے اندر شامل ہے کہ وہ اس بات کا یقین کرے اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. یعنی کہ اگر بظاہر مجھے اس دنیا کے اندر لگ رہا ہے کہ کوئی چیز, مطلب کوئی بندہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی ہوگی, وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا اور جو قاتل ہے وہ مطلب آزاد پھر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بچ گیا, وہ ہر طرح کے قانون سے بچ گیا, تو ایک مومن کو یہ یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ مظلوم شخص مر گیا اور قاتل کو کوئی سزا نہیں ملی تو اب یہ بس ختم نہیں, بلکہ اس کا ایمان ہے کہ ایک آگے ایک جہان آ رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے, اس بات کو جان لے کہ ہمارا جو علم ہے, انسانوں کا جو علم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کل عدم ہے. یعنی کہ انسانی علم اس قدر محدود ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کہ گویا کہ وہ موجود ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ, 4 یا 5 سال کا بچہ, ایک کسی لیبارٹری میں چلا جاتا ہے, کسی کوئی کیمسٹ ہے جس کی لیبارٹری ہے. اب وہ اس لیبارٹری میں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بڑی بڑی شیشیاں پڑی ہیں اور اپریٹس پڑے ہیں اور کسی جگہ پہ فلیم ہے, اور مطلب یہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے. اب اس بچے کے لیے اس لیبارٹری کے اندر موجود چیزوں کا اس کو سمجھ آنا یہ ضروری نہیں ہے اور آ بھی نہیں سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ بے فائدہ ہیں یا ان کی کوئی وجہ نہیں ہے یا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. اس کی ایک بڑی بہت اچھی مثال ایک اور عالم دین نے بھی دی, بڑی زبردست. انہوں نے کہا کہ اس کی مثال آپ یہ بھی لے سکتے ہیں, ایک بچہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جب اس کے دانتوں کے اندر ڈرل کرتا ہے نا تو وہ چیختا ہے, چلاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. بالکل. اب انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور پیرنٹس اس ٹائم اس بچے کے نزدیک سب سے بڑے ظالم ہیں کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور باقی اس کے ساتھ وہ تکلیف کا عنصر جو ہمارے ہاں اصل زندگی میں موجود ہے وہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. بالکل. تو انہوں نے کہا لیکن آپ مجھے خود بتائیں کہ اس ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ اس میں خیر ہے اور اس ماں کو بھی پتا ہے اس خیر ہے, اس کی حکمت پیچھے ہے, تو کیا ہم اپنے رب کے سامنے اپنی عقل ایک بچے جتنی بھی نہیں سمجھ سکتے, اور اپنے رب کی عقل جو ہے وہ اللہ کا جو علم ہے, اللہ کا وللہ المثل الاعلی, اللہ کے تو مل کے کوئی نہیں. تو یہ دوسری بات ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے کہ ہمارا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بالکل کل عدم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ چیزوں کی حکمتوں کو جانتا ہے اور چیزوں کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کو وہ جانتا ہے. ہمارا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے. تیسری بات جو ہے وہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بڑے احسن انداز میں توجہ دلائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. اور جب ایک شخص اپنی ملکیت کے اندر کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کو وہ تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اور اس طرح جو چوتھے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ, پہلی چیز یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے شر کا مسئلہ بیان کر کے ہی ان دونوں اصولوں کا تذکرہ کیا ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہارے اوپر خوف آئے گا. وَالْجُوعِ, تمہیں فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال کے اندر تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی کہ تمہارے اندر جانوں کی کمی, جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے, فوتگی ہو سکتی ہے, اور تمہارے اندر ثمرات یعنی کہ پھلوں کی کمی کا تمہیں شکار کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں کے ذریعے. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور
وہ لوگ جو کہ ان سب مصائب کے باوجود، ان سب تکالیف کے باوجود صبر کریں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صابرین کون ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، والذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کر دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی تکلیف آئے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، تو تم نے یہ کلمہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دراصل یہ کلمہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے کوئی کہنے کا کلمہ ہے، دراصل اس کے اندر وہی دو چیزیں ہیں کہ اس کے پہلے حصے کے اندر انسان اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ انا للہ، یعنی کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت، بالکل صحیح۔ اور یہ وہ پہلا جو حصہ ہے، یہ انسان کو تسلی دیتا ہے، انسان کو پرسکون کر دیتا ہے کہ اگر میرے پاس موجود کسی چیز کے اندر مجھے کوئی نقصان ہو بھی گیا ہے تو اللہ ہی کی تو ملکیت ہے، اللہ ہی نے تو دیا تھا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ دوسری وہ چیز ہے جو انسان کو اس بات کے اوپر پرسکون کرتی ہے اور تسلی دیتی ہے کہ ہمارا جو تصور حیات ہے، ہمارا جو زندگی کا تصور ہے، وہ اس موت تک نہیں ہے، بلکہ ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے صبر کرنے پہ بہترین بدلہ دے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، اس کا مداوع ہوگا، اگر اس دنیا کے اندر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان دونوں چیزوں کا بھی ذہن کے اندر حاضر رہنا جو ہے یہ ایک مسلمان کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے۔ اسی طرح پانچویں جو بات ہے وہ وہی ہے جس کی طرف پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ جو شر کا موجود ہونا ہے یہ خود بہت ساری خیر کا سبب ہے۔ بہت ساری خیر ایسی ہے کہ جس خیر کا ہمیں موجود ہونا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک شر موجود نہ ہو۔ جب تک شر موجود نہیں ہوگا ہمیں اس کے مقابلے میں جو خیر ہے، مطلب اگر بزدلی موجود نہ ہوتی تو شجاعت کا کوئی تصور نہ ہوتا، اگر فقر موجود نہ ہوتا تو ایثار کا اور سخاوت کا اس کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر پیاس اور بھوک موجود نہ ہوتی تو انسان کے کھانے کی لذت اور پانی پینے کا جو ایک احساس ہے بڑا خوبصورت، اس کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ تو شر کا بہت سارا جو موجود ہونا ہے دراصل وہ خیر کا ایک سبب ہے۔ بہت سارا خیر ایسا ہے جو کہ شر کے موجود ہونے کی وجہ سے جس تک ہم پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات بڑی اہم ہے یہ بھی، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا ہے ہی ابتلا کے لیے، اور اگر دار الجزا نہیں ہے، اگر ریوارڈ نہیں، ریٹرن نہیں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ شر کو ہی پیدا نہ کرتے، اگر اس دنیا کے اندر شر موجود نہ ہوتا تو ابتلا اور امتحان کا کیا تصور باقی رہ جاتا تھا؟ یعنی کہ امتحان اور ابتلا تو اسی صورت میں ہے کہ جب دنیا کے اندر خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، اور پھر انسان کا ٹیسٹ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چھٹا پوائنٹ ہے جو ایک مسلمان کے ذہن میں موجود ہو تو وہ اس شبہ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فریڈم دی ہے، اختیار، حریت الاختیار جو ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور شر میں اختیار کرنے کا جو اس کو ایک دی ہے، چوائس دی ہے، اگر شر موجود نہ ہوتا تو یہ حریت الاختیار جو ہے یہ بھی ختم ہو جاتی، فری ول ہی ختم ہو جاتی، فری ول ختم ہو جاتا۔ دنیا کے اندر صرف خیر موجود ہے اور سب جو ہے وہ خیر کرنے کے پابند ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دین جس اعتبار سے اس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ معانی ذہن کے اندر موجود ہوں تو انسان کے اوپر یہ اشکال ہی وارد نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے اندر اتنا شر کیوں ہے اور اتنی سفرنگز کیوں ہیں۔ وہ یہاں پہ میں ایک آخری بات کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، خاص طور پہ جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی نا کہ یار تصور خیر جو ہے وہ وابستہ ہے تصور شر کے ساتھ۔ اور اس کی بڑی اچھی ایک بندے نے مثال دی، اسے پوچھا گیا کہ اگر یعنی خدا ہے تو اتنا ایول کیوں ہے دنیا میں؟ تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں خدا نہیں ہے، اب تم بتاؤ کہ ایول کیوں ہے اتنا زیادہ؟ وہ ایول کس کا کرنا؟ کیا تمہارے خیال میں خدا اس کا فاعل ہے؟ یعنی آپ خدا کو تو ایکیوز تب کریں گے جب خدا وہ ایول پھیلا رہا ہو۔ خدا نے تو اس کی کریشن کی ہے، کیونکہ اس کی کریشن کی بنیاد پہ اس میں حکمتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، وہ پوری ایک خیر ہے۔ کیونکہ اگر وہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر وہ ایول نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے 6 پوائنٹس اور ڈسکس کی ہیں، یہ کیسے تصور آئے گا؟ احسار کا درجہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا ساتھ مجھے بتاؤ، اس نے کہا کہ آئی آسک دس کوسچن ان ریٹرن کہ اگر ہم خدا سے کل کو جا کے یہ کہیں کہ کیوں ایسا کیا، تو وہ کہے گا کہ ویئر ور یو ایکچولی، تم کدھر تھے؟
یعنی تو میں نے تمہیں خیر اور شر کی بات بتائی تھی, تمہارے سامنے ایک ظلم ہو رہا تھا, تمہارے سامنے زیادتی ہو رہی تھی, اور میں نے تم پر لاگو کیا تھا, میں نے تم پہ باؤنڈ کیا تھا, میں نے تم پر واجب کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کرو جا کے, اس کے اوپر ہو رہا ہے, میں نے وہ عمل نہیں کیا, میں نے صرف اس کو مخلوق کیا. تو تمہارا بھائی چارہ, تمہارا مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک اخوت کا جو جذبہ تھا وہ کیسے کریٹ ہوتا اگر تم لوگ ان کی مدد نہ کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو تصور ہے ہمارے دین نے, سب سے بڑی بات ماشاءاللہ جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اس مسئلے کا حل ہمارے دین نے دیا. ہمارے دین کے پاس ان کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں, ان کے نزدیک یہ پریشانی ہے, اور ان کی اس پریشانی کی وجہ سے یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے, نقصان دہ بھی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر اپنے آپ کو جو دنیا کے اندر, اللہ معاف کرے, وہ پھر شر کی طرف زیادہ جاتے ہیں, کیونکہ اس شر کے ذریعے جانے کی طرف سے ان کی اپنی پرسنل جو ذمہ دار چیزیں ہیں ان کی, یعنی اپنی سیٹسفیکشن وغیرہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہم بات کو اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آج کے سیشن میں. تو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر مزید اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے فار واچنگ دا شو, اینڈ پلیز اس کو شیئر کریں دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.